اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن مجید کھولنے کی بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ بے شک جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یا رب، میرے ماں باپ پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ اپنی کامیابی کو فجر کی نماز میں تلاش کیا کرو۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا؟ نہیں تو ابھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ ظلم کے خلاف اٹھایا ہوا پتھر ہو یا لکھا ہوا لفظ، سب میزان عدل میں تولا جائے گا، انشاءاللہ۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ عورت اگر بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی، بے شک انسان جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ غم ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، اگر زندگی سے غم نکال دیے جائے تو وہ پھیکی ہو جائے گی۔ یہ غم کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، ان میں میسج کوڈ کیے گئے ہوتے ہیں۔ وقت ضائع کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اپنے ماضی کے تجربات پر پچھتانا چھوڑ دیں، اپنی تمام اچھائیاں اور برائیاں جانچیں اور انہیں قبول کر کے آگے بڑھیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور ادا نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر مسیحا تو دور انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ ہم جیسے پھول روز کہاں کھلتے ہیں، سیاہ گلاب بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ جو بڑوں کی بات مانتے ہیں ان کا سب کچھ نکھر جاتا ہے، کام بھی اور دوسرے معاملات بھی۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگے، اللہ پہ چھوڑ دے۔
اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ایک قطرہ ہی سہی، کوئی ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ قابل رشک ہوتا ہے وہ شخص اور مخلص رشتہ جو میلوں دور رہ کر بھی آپ کے دل پر راج کرتا ہے اور جب چاہے آپ کو خوش، اداس اور غمگین کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ جب آپ کو اپنوں کے سامنے اپنی اہمیت بیان کرنی پڑ جائے تو سمجھ جائیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ کچھ لوگ میں بات کرنے کے شعور کی اتنی قلت پائی جاتی ہے کہ ان کی بات کا برا نہیں بلکہ ان کی ذہنی صلاحیت پر ترس کھانا چاہیے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت میں انتہائی جوش و خروش ہے، جس نے اپنی رحمت سے انسان کو عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ہر حال میں صرف ایک ہی دروازہ ہے جو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے عظیم رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مشکل وقت میں استقامت اور آسائش عطا فرمائے اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔